الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کے مکمل ہونے کے بعد اسلامی دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اہل علم اس مہینوں کو سفر کے علاوہ سفر المظفر اور سفر الخیر کے نام سے پکارتے ہیں، اور عوام میں سے ایک بڑا طبقہ ہے جو اس مہینے کو تیرہ تیزی کا مہینہ کہتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے شروع کے 13 دن یہ مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں کے دن ہیں، لہٰذا ان 13 دنوں کی وجہ سے انہوں نے اس پورے مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا۔ ان کا یہ خیال کہ اس مہینے میں اگر کوئی اچھا کام کیا جائے تو یقینی طور پر اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں شادی کی جائے تو شادیاں ناکام ہوتی ہیں، کوئی کاروبار شروع کیا جائے تو وہ کاروبار آگے چل کے ٹھپ ہو جائے گا۔ اس میں الغرض وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس میں انہیں نفع حاصل کرنا ہو، جسے وہ اچھا گمان کرتے ہوں۔ اس کو اہل علم توہم پرستی کہتے ہیں، یعنی اپنے وہم میں ایسی بات کو پیدا کر لینا جس کا شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے شریعت مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز اس کے سامنے بے معنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو خود فرمان مصطفیٰ علیہ السلام نے ان تمام عقیدوں کو، تمام باطل خیالات کو رد کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سفر کے بارے میں جو تم خیال کرتے ہو کہ یہ منحوس ہے، اس کے دن برے ہیں، ان دنوں میں بلائیں، مصیبتیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جب اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا رد فرما رہے ہیں، پھر آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ چیز تو ہمارے اندر دیکھی جاتی ہے، پائی جاتی ہے، ہم نے آزمایا ہوا ہے کہ ان دنوں میں ہمارے اوپر واقعی مصیبت آتی ہے، تو ایسا بولنے والا سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ دیکھیں تو زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اس طرح کی توہم پرستی تھی۔ لوگ اس مہینے کو منحوس جانتے تھے، چنانچہ حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ المتوفی 855 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات رکھا کرتے تھے کہ وہ اس مہینے میں کہتے تھے کہ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ اس ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے، جبکہ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں جو تم خیال کرتے ہو کہ یہ منحوس ہے اور اس میں مصیبتیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے ہی صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کے اس کے شروع کے 13 دن کو لوگ خاص طور پر منحوس جانتے ہیں اور اس کو 13 تیزی کا نام دیتے ہیں کہ اس کے شروع کے 13 دن وہ زیادہ مصیبتوں کے ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے آخری بدھ کو بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ چل دیا۔ یاد رہے کہ یہ تمام تر خیالات باطل ہیں، ان کا شریعت سے اور حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور اگر بات رہی مصیبت کے نازل ہونے کی، بلاؤں کے نازل ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرما دیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی تم تک جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، تم تک جو کوئی بھی بلا پہنچتی ہے، کوئی آفت تم تک پہنچتی ہے، تو وہ تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، یعنی تمہارے برے اعمال ہے، جو تم نے گناہ کیے ہیں، اس گناہ کے سبب تمہیں یہ مصیبت اور بلا پہنچی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو کچھ گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہیں مصیبت کے طور پر دنیا میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ بات پتہ چلی کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ انسان کے برے اعمال ہیں، اور یہ برے اعمال اور یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ اس پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت کم ہی گناہ پر تمہیں سزا دیتا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہر گناہ پر سزا دینے لگ جائے تو پھر دنیا تمہارے لیے عذاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی اور رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور درگزر فرماتا ہے۔ کچھ ہی گناہوں پر تمہیں سزا دی جاتی ہے دنیا میں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں دی جائے گی۔ لہٰذا کسی انسان کا یہ خیال کرنا کہ سنیچر اس کے حق میں منحوس ہے یا پھر منگل اس کے حق میں منحوس ہے، بدھ اس کے حق میں منحوس ہے، الغرض کوئی بھی دن کو وہ منحوس مانتا ہے، کسی مہینوں کو منحوس مانتا ہے، کسی سال کو منحوس مانتا ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ شریعت اسلامیہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ اب جو مصیبت نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جو کوئی چھوٹی یا پھر کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کم گناہوں پر مصیبت دیتا ہے، جبکہ بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات جو فرمائی کہ نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ بندہ نیک کام اگر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اس طرح بھی نازل ہوں گی کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنی زیادہ وہ نیکیاں کرے گا، اور اتنی زیادہ نیکیوں کی بنیاد پر جنت کے بلند درجے کو وہ حاصل کر سکے گا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ اب بندہ جب نماز ہی نہ پڑھے گا، جب دعا ہی نہیں کرے گا تو کس طریقے سے اس کی قسمت بدلے گی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ تو بندہ دعا نہیں کرتا، یہ اس کی بہت بڑی خامی ہے، کیونکہ دعائیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، یہ تو تقدیر کو بدل دیا کرتی ہیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جہاں پر لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے میرا کاروبار نہیں چل رہا، یہ دن منحوس ہے، آج کا دن منحوس تھا کہ میرا 1 روپے کا کام نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے محتاجی کے دروازے کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین مضبوط کرے، نیک اعمال کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، کرم نوازیاں اس پر ضرور نازل ہوں گی۔ اب ایک اور حدیث پاک جو دل کو خوش کر دینے والی ہے، انسان کے اوپر نیک کام کرنے کے بعد بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، لیکن یہ چیزیں کس طرح اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا کانٹے کا چبھنا یا اس سے کوئی بڑی تکلیف اسے پہنچے، اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ کانٹے کے چبھنے کی صورت میں ہو یا پھر اس سے بڑا اس کا کوئی نقصان ہو جائے جس میں جانی یا پھر مالی نقصان ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ اب یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یا تو اس مصیبت کے پہنچنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے، یا پھر وہ جو مصیبت پہنچی ہے اس کے لیے یہ رحمت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس مصیبت کے ذریعے اس بندے کی ایک خطا، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہی ایک مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ لکڑی کا خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا، کسی بھی طریقے کی کوئی مشکل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرماتا۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوا، تمام احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بندے کو جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یقینی طور پر یہ اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اب جو کوئی مصیبت پہنچی ہے، یا تو اس کے ذریعے اس کا ایک گناہ معاف ہو گیا، یا پھر اس مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک درجے کو بلند فرما دیا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ سال منحوس ہے، بلکہ اصل نحوست وہ انسان کے گناہ کی ہوتی ہے جو انسان کو پہنچتی ہے۔ اور جو انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کوئی دن یا پھر کوئی انسان جس کا چہرہ دیکھ لیا جائے، جس کی وجہ سے اس تک کوئی مصیبت پہنچی ہے،
یہ بھی بالکل باطل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا پوری امت تمہیں بھلائی دینے پر اتر آئے، تمہیں فائدہ پہنچانے پر اتر آئے، تو کوئی بھی تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کوئی فائدہ اور کوئی نفع نہ لکھ دے، اور اگر پوری امت تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر آ جائے تو تمہیں اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں نقصان کو نہ لکھ دے۔ تو مؤثر حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کالی بلی کے گزر جانے سے آپ نے یہ تصور کر لیا کہ کالی بلی آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ نقصان اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ کو پہنچ رہا ہے، نہ یہ کہ یہ خیال کیا جائے بلی کے گزر جانے سے یا پھر کسی کا چہرہ دیکھ لینے سے آپ کا یہ کام خراب ہو گیا۔ لہٰذا ایسی جہالت کو اپنے ذہن میں نہیں پالنی چاہیے، اور اگر کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین حنیف پر قائم و دائم رکھے، ہم سب کو صحیح طور پر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔